صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعد والكتاب الهادي، مولده بمكة وهجرته بالطائبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافعة، ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المسطور والنور الساطع وضیاء اللامع، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد، قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين والقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزاداران سید الشہداء، عشرہ محرم الحرام کی آج یہ 8ویں مجلس مسلسل عرائض آپ سامعین کی سماعتوں کے جو حوالے کیے جا رہے ہیں معرفت حق کے عنوان سے، اور موضوع سخن جس آیت کو قرار دیا ہوا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ بے شک وہ خدا کہ جس نے خلق کیا، خلق کرنے والی ذات وہ ذات باری تعالی ہے، اس نے تمہیں خلق کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر اس کی حقیقت آشکار ہونے کے باوجود، اس کے نظام شریعت کو جاننے کے باوجود، عقل و شعور کی روشنی میں حق کے راستے کو پہچاننے کے باوجود تم کافر ہو گئے اور تم ہی مومن ہو گئے۔ اس نے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رکھی، ہر چیز آشکار رکھی۔ کافر تم ہوئے دیکھ کر ہوئے، مومن تم ہوئے دیکھ کر ہوئے۔ بشر کے پاس حق اعتراض نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے صاحب شعور کے لیے کہ روز محشر وہ خدا کے آگے کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اطاعت کس کی کرنی تھی، پیروی کس کی کرنی تھی۔ خدا نے عقل دی، شعور دی، دستور دیا۔ اب بشر کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ کہے بارے الہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اطاعت ہوتی کس کی ہے، اطاعت ہوتی کیسے ہے، اطاعت کی کیسے جاتی ہے، یعنی آپ کے لیے حجتیں تمام ہو گئی ہیں۔ اب خدا کہہ رہا ہے یا تم کافر ہو یا تم مومن ہو۔ مسلسل میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی مجلس نتیجے کی طرف لے کر جاؤں اپنی گفتگو کو، بکھری ہوئی ہے، پراکندہ مطالب ہم بیان کر رہے ہیں اور فرش ازا پر آ رہے ہیں۔ روز اول سے عزادار کی عظمت، فرش ازا کی عظمت، ان ہادی برحق جو خدا کی طرف سے ہادیان برحق ہیں، ان کی معرفت، ان کی ثنا کے آداب، ان کی ثنا کی کیسے جاتی ہے، سلیقہ عبادت کیا ہے، مختلف ہم نے پیراؤں سے گفتگو کی تاکہ ہمیں حق کی معرفت حاصل ہو سکے۔ فرش ازائے حسین ہے۔ دیکھیے مولا کو با ہدایت عزادار چاہیے، بے ہدایت نہیں چاہیے۔ خدا کو با ہدایت مسلمان چاہیے، بے ہدایت نہیں چاہیے۔ اب جب با ہدایت چاہیے
تو رسول نے بھی زمینہ فراہم کیا اور آواز دے کر کہا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا نور ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ حسین اگر ہدایت کا چراغ ہے تو عزادار کو کیا ہونا چاہیے؟ عزادار کو کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نور کا کمال، دیکھیں فیض وابستگی کل میں نے کہا نا، نور کے ساتھ رہیں گے تو نوری کمالات آپ میں آئیں گے۔ جس کے ساتھ کبوتر با کبوتر باز با باز کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے، باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، جس کی جو جنس ہوتی ہے وہ ان کے قریب جاتا ہے۔ پر محمد وآل محمد تو آپ نے اپنی جنس کا، اپنی صف کا تعین کرنا ہے کہ آپ کس کس صنف میں ہیں، آپ کس کے اطاعت گزار ہیں، آپ کس کے ماننے والے ہیں۔ حسین اگر چراغ ہدایت ہے تو عزادار کو کیا ہونا چاہیے؟ مثلا ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی موم بتی بھی جلا دی جائے تو وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ وہ نور ہے۔ عزادار اس موم بتی کی مانند ہے کہ ہجوم میں بھی کھڑا کر دیا جائے تو پتہ چلے یہ حسین کا عزادار ہے، کیونکہ آپ اس امام کے ماننے والے ہیں جو چراغ ہدایت ہے، اور حسین کا عزادار با ہدایت ہوگا، بے ہدایت نہیں ہوگا، ورنہ بے فائدہ ہے حسین حسین کرنا۔ اگر با ہدایت نہیں ہے، آپ کو ہدایت نہیں ملی اس لفظ حسین سے، آپ کو فرش عزا سے اگر ہدایت نہیں ملی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنے نعرے لگائے جائیں، جتنا حیدر حیدر کیا جائے، بے مقصد ہے۔ حسین کا مقصد ختم ہو جاتا ہے اگر ہدایت رک جائے۔ تو تسلسل ہے ہدایت کا یہ سفینہ کا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، نجات کا سفینہ ہے حسین، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، نجات یافتہ ہو گیا، جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ رسول نے حسین کو نجات کا سفینہ کہا۔ ایک اور روایت ہے رسول کی مشہور ہے، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح کے سفینے کی مانند ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا ہلاک ہو گیا۔ یا رسول اللہ، جب آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ 14 کے 14 نجات کا سفینہ ہے تو حسین کو الگ سے کیوں کہا؟ کیا حسین نعوذ باللہ 14 میں شامل نہیں ہے؟ جب 14 نجات کے سفینے ہیں، 14 ہادی برحق ہیں، تو حسین کو جدا گانا الگ بیان کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ ہم کراچی والے جو سمندر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہاں بھی سمندر ہے، ہر جگہ سمندر ہے، مختلف ممالک میں ہے، سمندری قانون ہے، جب کوئی کپتان بڑا بیڑا لے کر سمندر پر نکلتا ہے نا، تو جس ملک کی سرحد لگ رہی ہوتی ہے تو اسے کچھ احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں، پھر باقاعدہ ان سے رابطہ ہوتا ہے، حضور ہماری سرحد جو ہے آپ نے اتنوں کلومیٹر دور بندرگاہ سے جہاز کو روکنا ہے، آگے آ گئے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں اگر آپ پھنس گئے۔ ایسا ہی ہے، سمندری جہاز، سمندری بیڑا کنارے پر نہیں آتا، 15 کلومیٹر دور، 20 کلومیٹر دور، 30 کلومیٹر دور، کم سے کم اگر قریب آ بھی رہا ہے تو 5 سے 7 کلومیٹر، اس سے زیادہ نزدیک نہیں آتا بڑا بیڑا۔ کیوں؟ اس کے لیے وہ جگہ نہیں ہے کھڑے ہونے کی۔ اگر آ جائے گا سمندری ٹریفک، آپ نے سنا ہے ایک جہاز کی چھوٹی سی غلطی، وہاں نہیں جانا تھا، غلطی سے چلا گیا، پوری دنیا کی معیشت درہم برہم ہو گئی۔ کیوں؟ وہ جگہ اس کے لیے نہیں تھی، موضوع نہیں تھی۔ تو سمندر سے دور جہاز کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب کوئی عام آدمی، میرے جیسا آدمی جسے تیرنا نہ آتا ہو، میں اس سمندر پہ جا سکتا ہوں؟ جہاز تک جا سکتا ہوں، بیڑے تک؟ تیرنا آتا ہے مجھے، میں 20 کلومیٹر تیر سکتا ہوں، طاقت ہے اتنی مجھ میں، وہ موجیں، وہ لہریں، ان کا سامنا کر کے میں زندہ وہاں تک پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس بڑے بیڑے تک جانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کشتیاں ہوتی ہیں چھوٹی، بڑی تیز رفتار،
جو سامان لے کر بھی جاتی ہیں، لے کر بھی آتی ہیں. بہت تیزی سے حمل و نقل کے تمام مراحل وہ چھوٹی کشتیاں انجام دیتی ہیں. کسی کپتان کو چینج کرنا ہے، مسافر اتارنے ہیں تو اتارنے والوں کو لے کر آ جاتی ہے، جن کو چھوڑنا ہے ان کو لے جا کر چھوڑ دیتی ہے. یہ 14 ہیں وہ بیڑا کہ جس پر بشر نہیں پہنچ سکتا جب تک حسین کے سفینے میں سوار نہ ہو. اور حسین وہ کشتی ہے کہ جو بھی فرش ازا پر آ جائے انہیں لے جا کر 14 سے ملا دیتی ہے. محمد آل محمد. محمد والے محمد تو لے جا کر 14 سے ملا دیتی ہے. یہ وہ کشتی ہے سب سے تیز، سب سے تند، جلدی نجات دینے والی کشتی کہ بس فرش ازا پر آؤ، 2 آنسو بہا دو، جنت لے جاؤ. کتنا آسان ہے طریقہ. حسین اس کشتی کو کہا جاتا ہے جو تیزی سے ہدایت دے، تندی سے ہدایت دے، بغیر کوتاہی کے، وقت ضائع کیے بغیر فوراً بندے کو بتا دے کہ بھائی تو با ہدایت ہو گیا ہے، تو نجات یافتہ ہو گیا ہے. یہ ہے فرش ازا کی عظمت کہ جو آپ کو متعارف کراتی ہے ان 14 سے. نسبت حسین کی ہے فرش ازا سے، منصب حسین کا ہے، ممبر حسین کا ہے، لیکن حیات کس کو مل رہی ہے؟ دین محمد مصطفیٰ کو مل رہی ہے، شریعت محمدی کو مل رہی ہے. تو مسلسل معرفت حق کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کشتی ہمیں حق کی طرف لے کر جا رہی ہے. 8 دن ہو گئے، آج 8ویں مجلس ہے. ہم حق کے کتنا نزدیک پہنچے. کل میں نے امام حسن کے حالات زندگی مختصر سے بیان کیے. حق کی معرفت آنے کے بعد ہماری مرضی نہیں رہتی. شرعی معاملات میں، دین احکام میں آپ کے احساسات، آپ کی مرضی، آپ کے ارادے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جب آپ اطاعت کر لیتے ہیں، فلسفہ اطاعت کو سمجھ لیتے ہیں. اب الفضل کی مجلس پڑھی نا پرسوں فارس بھائی آپ کی، میں نے یہی کہا نا، فلسفہ اطاعت کو سمجھنے کے بعد پھر عباس کی مرضی عباس کی مرضی نہیں ہے. فلسفہ اطاعت کو سمجھائے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، مولا کی اطاعت کیسے کرنی ہے، نبی کی اطاعت کیسے کرنی ہے. ابو الفضل کے کیا احساسات نہیں تھے؟ ابو الفضل میں تھے. کیا جرت نہیں تھی؟ قدرت نہیں تھی؟ سب تھا. لیکن اس کے باوجود سر جھکا ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ مطیع تھے، اطاعت گزار تھے اور فلسفہ اطاعت کو سمجھتے تھے. دیکھیے، اطاعت آنے کے بعد غیر معصوم کو حق نہیں ہے کہ معصوم کے قول پر حق کا اعتراض اٹھائے. حق کا اعتراض کا حق عام انسان کو نہیں ہے. آپ کو مجھے حق کا اعتراض حاصل نہیں ہے معصوم کے دعوے پر. اگر کہہ دیا علی نے تو کہہ دیا، کہہ دیا حسین نے تو کہہ دیا، کہہ دیا امام حسن مجتبیٰ نے تو کہہ دیا، کہہ دیا 14 معصومین نے تو کہہ دیا. اب آپ کو حق کا اعتراض نہیں ہے. حضور یہ ایسا کیوں؟ میں تو فجر کی نماز 4 رکعت پڑھوں گا. بھائی کہہ دی 2 رکعت تو کہہ دی، ٹھیک ہے. جو قانون دے دیا ہے وہ دے دیا ہے. اب اس میں رد و بدل کی گنجائش آپ کو نہیں ہے. جو شریعت دے دی ہے دے دی ہے، بس. قول معصوم، اب اپنا دماغ نہ چلائیں. ایسا کر سکتے ہیں تو ایسا ثواب زیادہ. بھائی نماز زیادہ پڑھیں گے، 4 رکعت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملنا چاہیے. عقل انسانی تو یہی کہتی ہے نا. بھائی 2 کی جگہ 4 پڑھوں گا تو اللہ زیادہ خوش ہوگا. تمہاری عقل کہہ رہی ہے کہ 4 رکعت زیادہ ثواب دے گی. خدا کہہ رہا ہے نہیں، باطل ہو جائے گی. مجھے چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو میں مانگ رہا ہوں. مجھے تمہاری مرضی نہیں چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تب ہے کام، تب ہو تم مسلمان، تب ہو اطاعت گزار. اب علامہ دمیری کتاب ہے حیات الحیوان، میں نے کہا نا معصوم کے دعوے پر امت کو حق کا اعتراض نہیں ہے. معصوم جو کہہ دے کہہ دے، حجت تمام. علی نے کہہ دیا وہ باغ تیرا نہیں ہے تو نہیں ہے، بس ختم. آواز مشکل آ رہی ہے؟ اچھا سلام. تو معصوم کے دعوے پر حق کا اعتراض کسی کو نہیں ہے. اگر کہہ دیا کہ بس وہ باغ تیرا نہیں ہے تو نہیں ہے، بس ختم، بات ختم. علی نے کہہ دیا تھا نا کہ تمہارا حق نہیں ہے. کل یہی گفتگو لا کر چھوڑی تھی ہم نے کہ علی نے کہہ دیا نہیں وہ تیرا نہیں ہے، کوئی اور چاہیے، میں اور اہتمام کر دیتا ہوں. لیکن نہیں، ریوڑ میں نہیں ہے، بغاوت کر رہا تھا. تو علامہ دمیری حیات الحیوان لکھنے والے بھی اہل سنت عالم ہیں، بہت بزرگ، کتابیں بھی بہت بہترین لکھی ہیں انہوں نے.
اردو میں بھی یہ کتاب موجود ہے، پاکستان سے منگوا لیں، گوگل پہ پڑھ لیں، حیات الحیوان کتاب ہے، جلد نمبر 2، واقعہ لکھ رہے ہیں رسول کا، کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ایک دن مسجد سے نکلے، دیکھا ایک گھوڑا بیچنے والا اسب فروش بازار میں کھڑا ہے۔ رسول اچھا جیسے آج کے دور میں گاڑی سب کی ضرورت ہے، اس زمانے میں گھوڑا ہر بندے کی ضرورت ہوتا تھا، اچھی نسل کا گھوڑا مل جائے لوگ شوق سے خریدتے تھے، رکھتے تھے۔ رسول کی نظر پڑی کہ بہت پیارا گھوڑا ہے، اچھی نسل کا ہے، تو رسول آگے بڑھے۔ بیچنے والا بے دین تھا، دیندار نہیں تھا، دشمن اسلام تھا، تاجر تھا، تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ یا رسول اللہ کافر ہے، کافروں سے تجارت نہیں کی جاتی۔ آپ کو دستور رسول اللہ دیں گے، ان کی زندگی کیا ہے، اپنا دماغ نہ چلائیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ دستور حیات آپ کو رسول سے ملے گا۔ یا رسول اللہ کافر ہے، بے دین ہے، آپ سودا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت اگر کافر سے تجارت میں پوری ہو رہی ہے تو پوری کیجئے، یہ عین اسلام ہے، عین شریعت محمدی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھیے آپ پابندیاں لگائیں، اچھی بات ہے، پابندیاں لگائیں اسلام کی خاطر، لیکن امت مسلمہ کو کاہل نہ بنائیں، ناکارہ نہ بنائیں۔ کسی بھی پروڈکٹ پہ پابندی لگانی ہے لگائیں، ہم آپ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں سے کہیں کم سے کم اس لیول کی چیز تو بنائیں، اتنی اہلیت تو اپنے اندر پیدا کریں۔ مینگورا سے بنائی ہوئی کولڈ ڈرنک آپ کی، پشاور میں بنائی ہوئی کولڈ ڈرنک، بھائی یہ کمپنی کفار کی تھی، یہودیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، فلسطین کے مظلوموں پر ستم ہو رہا ہے، بالکل 100% ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہو رہا ہے، ہم تائید کرتے ہیں۔ کتنے کی ہے؟ 200 روپے کی کولڈ ڈرنک ہے، اس میں ٹیکس جاتا ہے، یہ ٹیکس فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس۔ بھائی آپ تو پاکستان میں بنا رہے ہو، آپ 250 کیوں بیچ رہے ہو؟ آپ تو مسلمان ہو، آپ تو یہودیوں کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو آپ کی چیز مہنگی کیوں ہے؟ آپ کا تو کوئی فنڈ اسرائیل کے لیے نہیں جاتا، آپ کا تو کوئی فنڈ مظلوم بم بنانے کے لیے نہیں جا رہا، تو آپ کی کولڈ ڈرنک اتنی مہنگی کیوں ہے اور آپ کا معیار اس سے کم کیوں ہے؟ سوچ رہے عدل سے کام لیجئے، شریعت عدل سکھاتی ہے، تو وہ کافر جو کام کر رہے ہیں تو مسلمان ہو کر بھی وہ کام نہیں کر رہے۔ آپ نے حقوق انسانی کے لیے کتنا فنڈ رکھا ہے اپنی کولڈ ڈرنک میں پاکستان میں جو بنائی جا رہی ہے؟ باریک پہلو اختلافی موضوع ہے، ممکن ہے کسی کو ناگوار گزرے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ہمیشہ سوچنے کے لیے، تاکہ تحرک ذہنی حاصل ہو۔ میں ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوں، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، کسی آپ کے ایجنڈے کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کو کامیاب بنایا جائے۔ علی ناکام لوگوں کا امام نہیں ہے، علی کامیاب لوگوں کا امام ہے۔ علی فراڈیوں کا امام نہیں ہے، علی با ایمان لوگوں کا امام ہے۔ ٹھیک ہے، کربلا سکھاتی ہے، مجھے درس کربلا سے یہ ملا ہے کہ غلط کو غلط بولوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمیں کربلا نے یہی سکھایا ہے، ہمیں درس حریت کربلا سے ملا ہے، ہمیں درس صداقت کربلا سے ملا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں درس طہارت کربلا سے ملا ہے، ہمیں درس حقوق ادائیگی حقوق کربلا سے ملی ہے۔ تو کیوں نہیں بولتے عزادار کہ بھائی مسلمانوں یہ کیا کر رہے ہو، آپ کس کو فنڈنگ کر رہے ہو، آپ نے یہ قیمت کیوں رکھی ہوئی ہے، آپ کا معیار اتنا خراب کیوں ہے، آپ کو تو خالص چیز بنا کے دیں، آپ تو اچھی۔ میں ایک چیز کولڈ ڈرنک کی بات میں نے فقط ذکر کیا، بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، آپ نے اپنا معیار کیوں اچھا نہیں بنایا؟ آپ تو با ایمان ہیں، آپ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ہاں جو جتنا کلمہ پڑھتا ہے اسے اتنا کلمہ مبارک، آپ تو خدا کے پرستار ہو، تو تمہارے اندر یہ حرکتیں کیوں؟ وہ تو چلو یہودی ہیں کافر ہے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ تو اپنے آپ کو پاکیزہ کہہ رہے ہو، آپ تو پرچم اسلام لے کر گھوم رہے ہو پوری دنیا میں، آپ کا کردار کیا ہے؟ تو علامہ دمیری حیات الحیوان کتاب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آج کے دور کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان، یہ آج کے دور کا مسلمان نہیں ہے، یہ اس دور میں بھی تھا، یہی مسلمان، یہی سوچ، یہی تھنکنگ، یہی نظریات رسول کے دور میں بھی تھے۔ کہ علامہ دمیری آئے لکھ رہے ہیں واقعہ کہ گھوڑا بیچنے والا بازار میں کھڑا ہے، سب سے پہلی نظر رسول کی پڑی، گئے کہا اے اسپروش گھوڑا بیچنے کی غرض سے آیا ہے؟ جی یا رسول اللہ گھوڑا بیچنے آیا ہوں۔ کہ کیا قیمت ہے؟ کہا اے مسلمانوں کے سچے نبی
آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سے بڑی عدالت کس کی ہوگی، عدل سے فیصلہ کر لیجئے کتنے کا ہے۔ کہا نہیں، ملکیت تیری ہے، قیمت تو لگائے گا، تیری ملکیت ہے، تو قیمت لگائے گا، مجھے سمجھ میں آئے گا تو خرید لوں گا۔ کہا یا رسول اللہ دیکھ لیجئے، اب آپ سے میں کیا پیسوں کا کہوں، لوگ بولیں گے کہ ایک کافر آیا تھا مسلمانوں کے نبی کو مہنگی چیز بیچ کر چلا گیا، تو مسلمان تو ویسے ہی نہیں بخشتے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود ہی عدالت، نہیں تیری ملکیت ہے، تو اپنی ملکیت کی ارزش کو جانتا ہے، قیمت کو جانتا ہے، اگر مجھے لگے گا کہ میں خرید سکتا ہوں تو میں خرید لوں گا۔ کہا یا رسول اللہ 200 دینار اس گھوڑے کی قیمت ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ گھوڑا میں نے تجھ سے خرید لیا، یہ گھوڑا میری ملکیت ہوا، دینار تیری امانت ہوئے، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر جاؤں اور گھر جا کر وہ دینار اٹھا کر لاؤں جو تیری امانت میری گردن پر ہے، تب تک میری ملکیت کا تو خیال رکھ۔ کیا کہا رسول نے؟ مہلت دے اتنی کہ میں حجرے میں جاؤں دینار اٹھا کر لاؤں، خبردار وہ تیری امانت ہے میری گردن پر، مجھے ادا کرنی ہے، یہ میری ملکیت ہے، تجھے خیال رکھنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے سچے نبی ہیں، میں آپ کے ساتھ فراڈ کروں گا، آپ کو دھوکہ دوں گا، جائیں اجازت ہے، آپ آرام سے لے آئیں۔ کہا یا رسول نکلے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑے والے سے رسول ہم کلام تھے، دوڑتے ہوئے سارے صحابہ مسجد سے نکل کر کہتے ہیں اس گھوڑے والے کے پاس آئے، کہا رسول سے کیا بات کر رہے تھے؟ وہ کافر کہتا ہے میں نے رسول سے کہا کہ گھوڑا بیچنے آیا ہوں۔ کہا اچھا، گھوڑا تو اچھا ہے، اچھی نسل کا ہے، صحابہ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، مسجد سے نکلے ہیں، گھوڑا تو اچھی نسل کا ہے، کتنے کا ہے؟ وہ کافر تھا، تاجر تھا، کہا اے مسلمانوں کے نبی کے سچے صحابیوں، اے سچے نبی کے سچا کلمہ پڑھنے والوں، اے سچے نبی کے سچے جانثاروں، تم سے عظیم کون ہوگا، اپنی عدالت سے فیصلہ کر لو، جو قیمت تم لگاؤ۔ اب کہتے ہیں وہاں سارے صاحب نے حصار بنایا، گھوڑے کی قیمت لگنا شروع ہوئی، کسی شیعہ عالم کا واقعہ نہیں ہے، اہل سنت عالم ہے، علامہ دمیری ان کا لکھا ہوا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ صحابہ نے قیمت لگانا شروع کی، کسی نے کہا 100 دینار، کہا اے سچے نبی کے سچے صحابی یہ تو عدل نہیں تھا، کسی نے کہا 150 دینار، کہا اے سچے نبی کے سچے صحابی مجھے لگ رہا ہے تم نے رسول سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، تمہارا رسول ہوتا تو وہ قیمت لگاتا۔ کسی نے آواز دے کر کہا بہت پیسے والے تھے، سخی تھے، غنی تھے، امیر تھے، کہا 250 دینار، 250 دینار، کا پہلا صحابی نظر آیا کہ جس نے حق ادا کیا ہے صحبت کا۔ کسی نے کہا 300 دینار، کسی نے کہا 350 دینار، کسی نے کہا 400 دینار۔ جیسے ہی 400 دینار کی بات ہوئی، اس اسب فروش نے، گھوڑا بیچنے والے کافر نے لجام فرس کو فوراً لے جا کر صحابی کے ہاتھ میں دیا، دینار لیے، کہا تیرا میرا سودا ہوا، میں چلا، دینار اٹھانے لگا، رسول جلوہ افروز ہوئے۔ رسول آئے، سارے صحابی کھڑے ہیں، اسب فروش کے ہاتھ میں سکوں کی تھیلی ہے، ابھی سکے اٹھا ہی رہا تھا۔ کہا اسب فروش کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابی نے گھوڑا خریدا ہے۔ کہا کس سے خریدا ہے؟ کہا مجھ سے خریدا ہے۔ کہا کون سا گھوڑا خریدا ہے؟ کہا یہ والا گھوڑا خریدا ہے۔ کہا یہ میرا نہیں ہے؟ کہا آپ کا کون سا گھوڑا؟ آپ کا کون سا گھوڑا؟ یہ تو انہوں نے خریدا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ کہا ابھی کچھ لمحات پہلے تیرا میرا سودا نہیں ہوا تھا؟ کہا کون سا سودا؟ میں نے، یا رسول اللہ سچ بولیے، میں نے آپ سے کب سودا کیا؟ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اطاعت ضروری ہے، رسول کہہ دے تو کہہ دے بس۔ اب مسلمانوں کے ہجوم میں، اصحاب کے ہجوم میں ایک کافر رسول کی تذلیل کر رہا ہے اور صحابہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بھائی یہ جگر خون ہوتا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ مصائب ہیں رسول کے کہ پوری زندگی جنہیں پروان چڑھایا، پوری زندگی جنہیں کھلایا، ایک کافر مسلمانوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور رسول کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ رسول اللہ سچ بول رہے ہیں۔ اے مسلمانوں تمہارے نبی کو کیا ہو گیا؟ ان کو آرام آرام کراؤ، پریشان ہے، ان کے دماغ پر اثر ہوا ہے کسی چیز کا۔
کافروں کا شیوا ہے رسول پر ہزیان کی تہمت لگانا، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور یہ درس مسلمانوں نے کافروں سے لیا ہے۔ یہ بڑے ہجوم میں کافر رسول کو کہہ رہا تھا کہ یہ بھول رہے ہیں، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہا میں نے خریدا ہے، میرے صحابہ، میں نے ایک گھوڑا خریدا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے سارے صحابی کھڑے ہیں، کوئی ایک آپ کی گواہی دے دے۔ معیار بتا کر چلا گیا وہ کافر، بہت کچھ بشریت کے لیے روشن کر کے چلا گیا۔ گھوڑا بیچنے آیا تھا لیکن شریعت محمدی کی تعلیم دے کر چلا گیا، توہین کی غرض سے آیا تھا، بہت بڑا کمال کر کے چلا گیا۔ کیا کہ آپ کے سارے صحابہ کھڑے ہیں، ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے ہیں، سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، آپ نے انہیں سچ بولنا سکھایا ہے، آپ بھی صادق ہیں، امین ہیں۔ اپنے ان صحابہ سے کہے کوئی ایک بندہ آپ کی گواہی دے دے، میں گھوڑا دے دوں گا۔ کافر کہہ رہا ہے، اور سارے صحابہ کھڑے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، کیا بولیں؟ رسول کہہ رہے ہیں میرے صحابہ یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے۔ چپ، خاموشی، ہر طرف سناٹا۔ میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں یہ گھوڑا میں نے اس سے خریدا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایک گواہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہا میرے پاس گواہ ہے۔ کہا میرے پاس میری صداقت کی گواہی دینے والے ہیں۔ کہا کون؟ کہا میرے شانوں پہ دو فرشتے۔ کہا وہ جو نظر نہیں آتے۔ کہا میرا خدا دکھائی جو نہیں دیتا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ صحابہ کے سامنے نظام توحیدی کی تو فقط محمد کی نہیں، رسول کی نہیں، نظام خدا بندی کی توہین ہو رہی ہے، خدا کی توہین ہو رہی ہے، رسول کی توہین ہو رہی ہے، نظام شریعت کی توہین ہو رہی ہے، سب خاموش۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں خدا دکھائی نہیں دیتا، فرشتے دکھائی نہیں دیتے، یا رسول اللہ گواہ پیش کرے جو مجھے نظر آئے۔ تو پتہ چلا یہ جتنے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یہ میرا جملہ کتاب میں نہیں ہے، پتہ چلا ثابت یہ ہوا یہ جتنے نمازی تھے ان کا نہ خدا پر ایمان تھا، نہ رسول پر ایمان تھا، نہ شریعت پر ایمان تھا۔ علامہ نے یہ نہیں لکھا، اس عبارت سے مجھے جو سمجھ آیا، میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہی ہے کہ شریعت محمدی کی توہین ہوئی تو خاموش، رسول کی توہین ہوئی خاموش، توحید کی توہین ہوئی خاموش۔ تو بھائی اب لا الہ الا اللہ پڑھ کیا رہے تھے؟ محمد اللہ پڑھ کیا رہے تھے؟ شریعت محمدی کون سی تھی جس پر تم عمل کر رہے تھے؟ مسلمانوں کا نبی مسلمانوں کے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ رسول کی جبین پر شرمند، خدا کبھی یہ موقع کسی شریف النفس کو نہ دکھائے کہ وہ حق پر ہو اور اسے گواہ نہ ملے، خدا کسی شریف کو یہ وقت نہ دکھائے کہ رسول کی جبین پر شرمندگی کے آثار نمودار ہونے والے ہی تھے۔ کس کی وجہ سے؟ کہتے ہیں دیکھا کہ کوئی شخص چلاتا ہوا دور سے دھول اڑاتا ہوا دوڑتا ہوا دیوانہ وار آ رہا ہے، ٹھہرو، خبردار، رکو رکو، چیخ رہا ہے۔ ایک دم کافر نے بھی دیکھا، رسول نے بھی دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا کہ کوئی دھول اڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ابن ثابت انصاری جو شہر سے باہر تھے دوڑتے ہوئے آئے، فوراً رسول کے قدموں میں گرے، کہا یا رسول اللہ تاخیر کے لیے معذرت، میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خرید لیا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خرید لیا ہے۔ صحابہ پریشان، کافر پریشان، یا رسول اللہ یہ تو تھا ہی نہیں جب گھوڑا بکا ہے۔ کافر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نے گھوڑا خریدا ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ نے خریدا، لیکن یہ تو تھا ہی نہیں، اس نے آپ کی گواہی کیوں دی اور جو تھے انہوں نے گواہی کیوں نہیں دی؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ اب کافر آیا ہے غیظ میں، کہہ رہے یا رسول اللہ یہ کون ہوتا ہے گواہی دینے والا جب یہ نہیں تھا؟ رسول نے ابن ثابت انصاری کو اٹھایا، کہا اے ابن ثابت انصاری تم تو مدینے سے باہر تھے، تم نے میری گواہی دے دی، یہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے میری گواہی نہیں دی۔ سمجھ میں آیا ویسے قرنی کا عشق آپ کو؟ سمجھ میں آیا آپ کو سلمان فارسی کا عشق؟ مدینے آئے سلمان فارسی رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے، گلی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے رستہ پوچھا، کہا تو مجوسی ہے، تو عجم ہے، تیرا رسول سے کیا تعلق؟ رسول تو عربی ہے، غلط رستہ بتا دیا۔ کہتے سلمان مسکرانے لگے، کہا بڑے نادان ہو،
جو فارسی جو مجوسی رسول کو ان کی خوشبو کو محسوس کر کے ایران سے مدینے تک آ سکتا ہے، وہ مدینے سے گھر تک نہیں جا سکتا۔ ہاں، جو سلمان اتنی دور سے یہاں تک آ سکتا ہے خوشبو سونگھ کر، وہ یہاں سے رسول کے گھر، میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا کہ رسول کے شہر میں رہتے ہو کتنا سچ بولتے ہو، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ سلمان نے امتحان لیا، رستہ دکھانے والوں نے غلط رستہ دکھایا۔ دوڑتے ہوئے ابن ثابت انصاری کیا کہا کہ یا رسول اللہ معذرت تاخیر ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ پوچھے ابن ثابت انصاری سے یہ آپ کی گواہی کیوں دے رہا ہے، یہ تو تھا ہی نہیں سودے کے وقت، آپ اور میں تھے، ہمارے مابین سودا ہوا تھا۔ اب صحابہ نے بھی کہا ہاں یا رسول اللہ بات تو صحیح ہے، جو چیز ہمیں نہیں پتا وہ اسے کیسے پتا۔ پوچھیں ابن ثابت انصاری نے گواہی کیوں دی؟ رسول نے بلند کیا ابن ثابت انصاری کو، ابن ثابت انصاری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رسول نے پہنچے اپنے ہاتھوں سے، میں قربان ابن ثابت انصاری پر، اس عظمت صحابہ پر میں قربان، اسے کہتے ہیں صحابی۔ رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے، کہا ابن ثابت انصاری کوئی بات نہیں، تاخیر کی وجہ بتاؤ، اور یہ بتاؤ تم نے میری گواہی کیوں دی؟ کہا یا رسول اللہ میرا باپ بت پرست تھا، میرا قبیلہ بت پرست تھا، میں بت پرست تھا، آپ آئے، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے آپ کے خدا کو نہیں دیکھا، میں نے آپ کے خدا کو نہیں دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں رکھے ہوئے بت توڑے، کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ پر ایمان رکھا، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا، کیوں؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کا کردار میرے لیے تھا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں پر میرا ایمان تھا۔ یا رسول اللہ میں بے دین تھا، مجھے نہیں پتا تھا اچھے کام کا نتیجہ کیا ہے، برے کام کا نتیجہ کیا ہے۔ آپ نے کہا اچھا کرو گے تو جنت ملے گی، برا کرو گے تو جہنم ملے گی۔ یا رسول اللہ میں نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، بس آپ کو صادق و امین جانا، میں ایمان لے آیا۔ یعنی شریعت کے تقاضے بیان کرتے رہے۔ یا رسول اللہ کسی شے پر میں نے مشاہدہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے نہ خدا کو دیکھا، نہ آپ کے جبرائیل کو دیکھا، نہ کیا میکائیل کو دیکھا، نہ اسرائیل فیل کو دیکھا، نہ سات آسمان دیکھے، نہ عرش دیکھا، نہ فرش دیکھا، نہ عالم سے میں آشنا ہوں، بس اتنا جانتا ہوں یہ محمد جو کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں بولتا۔ میں آپ پر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، آپ کو صادق جانا ہے، آپ کو امین جانا ہے۔ یا رسول اللہ جب سے میرے آپ کا کلمہ پڑھا ہے نا، میں کہیں بھی چلا جاؤں، آپ کسی سے بھی کلام کریں، میرے دل کو پتہ چلتا ہے کہ آج میرا رسول یہ کلام کر رہا ہے۔ یہ ہے قدرت، یہ ہے اطاعت کی قدرت۔ آپ کو جواب سنائی دے گا آپ کے وقت کے امام کا، خود کو تیار تو کریں اس کے لیے، خود کو اپنے آپ کو اس کا صحابی تو بنائیں، اس لیول پر تو آئیں۔ کہا اطاعت کا فلسفہ، کتنی قدرت ہے اطاعت میں۔ کہا یا رسول اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے اجداد کا دین چھوڑ دیا، اپنے اجداد کی شریعت چھوڑ دی، آپ کو صادق سمجھا، آپ کو جانا۔ یا رسول اللہ اب آپ ہی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے، تو ابن ثابت کا ایمان ہے، جو رسول کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ میرا رسول جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ آپ نے کہا یہ گھوڑا خرید لیا ہے، تو ابن ثابت انصاری گواہی دیتا ہے کہ یہ گھوڑا میرے رسول نے خرید لیا ہے۔ وہ کافر فوراً رسول کے قدموں میں گرا، کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے اس صحابی پر ایمان لاتا ہوں۔ اتنے سارے تھے ہجوم میں، کافر نے کسی کا حوالہ نہیں دیا، ابن ثابت انصاری کا حوالہ دیا۔ میں قربان ایسے صحابیوں پر، میری نسلیں قربان ایسے صحابیوں پر۔ اب سمجھ میں آیا تشیع کے پاس صحابہ کی قلت کیوں ہے؟ ہر کلمہ پڑھنے والا صحابی نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا۔ دیکھیں میں نے کہا نا قول معصوم پر حق کا اعتراض کسی کو نہیں ہے۔ رسول نے کہہ دیا تھا یہ گھوڑا میرا ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ سارے صحابہ کہتے اے کافر تیری کیا مجال، تو ہمارے رسول کو یہ کہے کہ گھوڑا آپ نے نہیں خریدا، جب رسول کہہ رہے ہیں
کہ جن کی خاطر ہم نے اپنے خداؤں کو چھوڑا ہے، اپنی شریعتوں کو چھوڑا ہے، اپنے نظام کو چھوڑا ہے، تو ہمارے ہجوم میں آ کر رسول کی توہین کرے. رسول کی بات پر حق اعتراض نہیں ہے نا کسی کو. تو مجھے یہ بتائیں فاطمہ کون تھی؟ معصوم کے دعوے پر حق اعتراض نہیں ہوتا. فاطمہ کون ہے؟ بضعۃ منی، مجھ محمد کی رسالت کا حصہ ہے. جسم کے حصے کی بات نہیں ہو رہی، بدن کا حصہ نہیں، ایسا نہیں ہے. فاطمہ جزء رسالت ہے. رسالت کی تکمیل کو فاطمہ کہا جاتا ہے. فاطمہ بہت عظیم ہے. کیا میں نے پہلے دن بات کی نا، اسلوب، لہجہ پہچانے. اگر یہ سب مسلمان تھے اور ان سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور دیندار تھے، جانثار تھے، اہل بیت کے باوفا تھے اگر یہ لوگ، تو فاطمہ جب دربار آئی تھی تو فاطمہ نے کچھ کہا تھا مدینے میں، یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچانو میں فاطمہ ہوں. سوچا ہے کبھی زاویہ سے؟ باریک پہلو ہے. یہ فاطمہ بہت بڑا کام کر کے گئی ہیں. فاطمہ نے جو ہے نا، یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، میں مولانا 8 دن سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے جان گئے، اب مجھے اپنے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں. آپ نے 8 دن میں مجھے پہچان لیا. کون تھے جو پلے رسول کے ٹکڑوں پر، ہاں، جنہیں گھر بار رسول نے دیا، اور اس رسول کی بیٹی آ کر ان سے کہہ رہی ہے پہچانو میں تمہارے اس نبی کی بیٹی ہوں. مظلومیت ہے. یہ ایک جملہ ہی کافی ہے جناب سید. لیکن ہاں عزادارو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقانیت کے علمبردار ہیں، ولایت کی پہلی مدافعہ ہیں جناب سیدہ، اس منصب پر ہیں. کیا کیا فاطمہ نے؟ اس خطبے میں کیا کمال ہے؟ میں ہمیشہ جو کہتا ہوں کہ آپ لوگ اسلوب کو سمجھیں. آپ کو کلام سے پتہ چلے گا کہ یہ علی کا کلام ہے، یہ حسین کا کلام ہے، یہ حسن کا کلام ہے. وابستگی آئے گی. اب سنتے ہی مولانا اوپر عربی میں جملہ ادا کرے گا، آپ بولیں گے امام سجاد کی روایت پڑھنے والے ہیں مولانا. اب لہجے سے آشنا ہو جائیں گے. میں نے کہا نا، مجھے کال آئے فارس بھائی کی، سہیل بھائی کی، جعفر بھائی کی، ہیلو کہتے ہی پتہ چلتا ہے مولانا کو کون بات کر رہا ہے. کیوں؟ میں لہجے سے آشنا ہو گیا ہوں 8 دنوں میں. آپ بھی لہجوں سے آشنا ہو، کوشش کریں، پڑھیں، تفکر کریں، تدبر کریں. فاطمہ دربار میں آئی تھی. 2 لہجے ہیں قرآن میں. اب لہجوں کی بات کر رہا ہوں تو لہجوں کو سمجھاتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ حاصل ہو اور جا کر ان مفاہیم پر غور کریں. میں نے کہا 10 دن کے اندر آپ کو سب کچھ، پورا دین نہیں ملے گا، ملے گا دین است حسین کی صورت میں. باقی کوشش آپ نے خود کرنی ہے، باقی جزیات کو آپ نے خود سمجھنا ہے. لہجہ مثلا قرآن 2 حصے ہوتے ہیں قرآن کے، مکی لہجہ اور مدنی لہجہ. بعض سورہ مکی ہیں سہیل بھائی، بعض مدنی ہے فارس بھائی. 2 لہجے ہیں، ایک مدنی لہجہ ہے اور ایک مکی لہجہ ہے. اب جو علوم قرآن سے شغف رکھتے ہیں، قاری ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، انہوں نے دیکھا بعض سورہ مکی ہیں بعض مدنی ہیں. تو کیسے پتہ چلتا ہے علوم قرآن والوں کے کون سی سورہ مکی ہے کون سی مدنی؟ بہت ساری علامتیں، لیکن سب سے آسان علامت بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے ہمیشہ کون سی مکی ہے کون سی مدنی ہے. وہ سورہ جن میں اعلان عام ہے، کافر، مشرک، ہر طریقے کے لوگوں کو خدا نے مخاطب کیا ہے. کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر کلام آگے خدا نے کیا. جہاں خدا نے کہا اے لوگو، اے کافرو، اے مشرکو، اے بے دینو، اے بت پرستو، سب کو خدا نے عمومی اعلان کیا ہے. وہاں کا یا ایھا الناس، اے لوگو. جب وہ مشرک کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے اور ایک شہر اور ایک بستی آباد ہو گئی اسلام کی، مدینہ آباد ہو گیا، تو اسلوب بدل گیا. خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. جتنے سورے یا ایھا الذین آمنو والے ہیں وہ مدنی ہیں، جتنے سورے یا ایھا الناس والے ہیں وہ مکی ہیں. ٹھیک ہے؟ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو انداز خدا کا کلام کرنے کا مختلف تھا. اے لوگو، یہاں کلمہ پڑھا، اے محمد کے پیارو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اطاعت گزارو. لہجہ بدل گیا نا. کلمہ پڑھ لیا ہے، اطاعت کر لی ہے، بیعت کر لی ہے، اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے. بت پرست تھے، مشرک تھے، سب ختم ہو گیا، مدینہ آباد ہو گیا.
باریکی بتاؤں آپ کو، جناب سید نے خطبے میں کیا دکھائی ہے؟ مدینہ ہے، رسول کا شہر ہے، فاطمہ کا لہجہ مکی ہے. ختم ہے بات اس پہ، اس سے آگے بحث کی گنجائش ہی نہیں بچتی. صاحب معرفت کے لیے فاطمہ کا یا ایھا الناس کافی ہے. فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اے کافرو، اے مشرکو، مجھ کو پہچانو، میں فاطمہ ہوں. مدینے میں مکی لہجہ بتا رہا ہے کہ بہت کچھ بدلا ہے. بہت باریکی ہے. اگر مسلمان ہوتے، اطاعت گزار ہوتے، کلمہ گو ہوتے تو ضرور پہچانتے یہ مادر حسنین ہے، یہ رسول کی دختر ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے. لہجے کا بدلنا بتا رہا ہے، بہت کچھ بدلا ہے. ورنہ بضع رسالت کا نا، رسالت کا حصہ کیسے ممکن ہے فاطمہ مدینے میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کلام کرتی؟ کیونکہ رسالت کا جز ہے، رسالت کا حصہ ہے. فاطمہ مدینے میں کیوں کہہ رہی ہے ایھا الذین یا ایھا الناس، اے لوگو؟ وہ لہجہ جو قرآن نے مشرکوں کے لیے اختیار کیا اور بے دینوں کے لیے استعمال کیا. پھر آگے کا خطبہ بتاتا ہے فاطمہ کا، اے صاحب تخت نشین، کیا اپنے اجداد کے دین کی طرف پلٹ گیا ہے کہ فاطمہ کو نہیں پہچان پا رہا؟ کیا تو یہ بھول گیا تجھے حلال حرام کی تمیز سکھانے والے کون ہیں؟ تجھے غلاظتوں سے نکال کے طہارتوں کا راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ خطبہ فدق پڑھیں جا کر، آپ کے سامنے حقیقت آئے گی کہ فاطمہ مسلمانوں سے مخاطب نہیں تھی. فاطمہ کافروں سے کلام کر رہی ہے، مشرکوں سے کلام کر رہی ہے، اور پھر سے انہیں دین کی تبلیغ کر رہی ہے، ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے. اگر وہ مسلمان ہوتے تو فاطمہ ایمان بنتا نہیں ہے، دعوت ایمان نہیں بنتی. صلح امام حسن کیا تھی؟ دعوت اسلام تھی. جائیں نکات پڑھیں، جیسے خطبہ فدق ہے ہو اسی طریقے سے صلح امام حسن ہے. کیا کہا تھا حاکم شام کو امام حسن نے؟ پہلی چیز تو ہمارے معاشرے میں یہ کلیئر کرنا ضروری ہے، بھائی مصلحت پسندی ضروری ہے، مصلحت کا شکار ہونا ضروری ہے نہیں حضور. مصلحت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ باطل کی اطاعت کی جائے. ہرگز صلح کا مطلب یہ نہیں ہے، مصلحت کا مطلب یہ نہیں ہے. کیونکہ مصلحت کا مطلب اگر یہ ہوتا، کائنات کا سب سے بڑا مصلح، سب سے بڑا صلح پسند آدمی امام حسن مجتبیٰ ہیں. ان سے بڑا کوئی مصلح ہے روئے زمین پر؟ یہ صلح حدیبیہ ہے یا صلح امام حسن ہے؟ کیا لکھا امام حسن نے؟ کیا نکات اس نے شرائط لکھ کر دی تھی کہ یا امام حسن آپ عمل کریں گے؟ نہیں، شرائط ہمیشہ حق تجویز کرتا ہے، باطل اسے مانتا ہے. اور امام حسن کے شرائط لکھنا بتا رہا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ حق پر ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں میں صلح نے وہ کام کیا جو تلوار نہیں کر سکی تھی، جو کام تیغ سے نہیں ہوا تھا وہ صلح نے کیا. کیا تھا جاننا چاہتے ہیں؟ پہلی شرط امام حسن مجتبیٰ کی، کہا کہ اے حاکم شام، تو کتاب خدا، شریعت محمدی اور توحید پر ایمان لائے گا. پہلا نقطہ، پہلی شرط. صلوات بھیجیے محمد والے. اے حاکم شام، تو ایمان لائے گا کتاب خدا پر، توحید پر، شریعت محمدی پر. میں کہوں یا رسول اللہ، یبن رسول اللہ، خلیفہ ہے مسلمانوں کا، ہاں اطاعت گزار ہیں مسلمان اس کی حکومت چلتی ہے، آپ اسے اسلام کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ دعوت تو کافروں کو دی جاتی ہے. تو امام بتانا چاہ رہے ہیں یہ حاکم نہ یہ کافر ہے، نہ یہ مسلمان ہے، نہ اس کا باپ مسلمان تھا. نہ یہ حاکم مسلمان ہے، نہ اس کا باپ مسلمان تھا. دعوت بتا رہی ہے اور سامنے والا قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے حسن مجتبیٰ میں ایمان لاتا ہوں. اس کا سائن کرنا، دستخط کرنا بتا رہا ہے اس سے پہلے اس کا یہ ایمان نہیں تھا. ورنہ وہ حق اعتراض رکھتا، حق اعتراض نہ. یہ صلح تھی کیا؟ صلح نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے. اب جو یہ کہتے ہیں نا دونوں ایک جیسے تھے، حسن اور وہ تو آپس میں بھائی تھے، ان کی تو دوستی تھی، ان کی تو صلح تھی. نہیں، یہ صلح تھی کیا؟ صلح نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے، کر دیا واقف فرعون شام کے کردار سے.
صلح نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے، کر دیا واقف فرعون شام کے کردار سے، محو حیرت ہوں مسلمانوں کے میں افکار سے، ابن ہندا کا تقابل خلد کے سردار۔ سلامت رہے۔ صلح نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے۔ اب یہ کون تقابل کرتا ہے، کون ایک جیسا کہتا ہے؟ بیت سنیے گا توقیر بھائی، دیکھیے گا، بندے حقیر کے مصرے ہیں، شاید کسی لائق ہو آپ بزرگان شعراء ہیں، کہ صلح نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے، کر دیا واقف فرعون شام کے کردار سے، محو حیرت ہوں مسلمانوں کے میں افکار سے، ابن ہندا کا تقابل خلد کے سردار سے۔ ارے ظلمتوں کو نور کہنے کو خباثت چاہیے، ظلمتوں کو نور کہنے کو خباثت چاہیے، حق کو حق کہنے کو بھی ماں کی طہارت چاہیے۔ حسن کو امام حسن کہنے کے لیے بھی خون کی پاکیزگی چاہیے، ظلمتوں کو نور کہنے کو خباثت چاہیے، حق کو حق کہنے کو بھی ماں کی طہارت چاہیے۔ اتنی بے ارزش چیز نہیں ہے، خدا جسے چاہے دے دے۔ یہ عشق اہل بیت بھی اتنا بے ارزش نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اٹھائے لے جائے، اتنی بے اہمیت چیز نہیں ہے۔ دیکھیے خدا نے آپ کو بھی دیے ہیں، خدا نے انہیں بھی دیے ہیں۔ شہزادہ گلریز رامپوری کے 4 مصرے یاد آ گئے، رہبر آپ کو بھی ملے، رہبر انہیں بھی ملے۔ آپ کو کیا ملا، انہیں کیا ملا؟ پیش خورشید جلاتے ہیں وہ مٹی کے چراغ۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ پیش خورشید جلاتے ہیں وہ مٹی کے چراغ جن میں تھوڑا سا اجالا بھی نہیں ہوتا ہے۔ انہیں جو ملا وہ کیا ہے، آپ کو جو ملا وہ کیا ہے؟ پیش خورشید جلاتے ہیں وہ مٹی کے چراغ جن میں تھوڑا سا اجالا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ارے اپنے مولا پہ تو ہوتا ہے خدا کا دھوکا، ان پہ انسان کا دھوکا بھی نہیں ہوتا۔ سلامت رہے۔ ٹائم ہو گیا نا، پڑھوں؟ اچھا، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملے۔ برادران جو دیوار کے پیچھے ہیں ان کی زیارت سے بھی میں مشرف ہو جاؤں گا اگر آگے آ جائیں گے تو۔ محمد والے محمد صلوات پڑھوں تھوڑی دیر یہ بس؟ پیش خورشید جلاتے ہیں وہ مٹی کے چراغ جن میں تھوڑا سا اجالا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے مولا پہ تو ہوتا ہے خدا کا دھوکا، ان پہ انسان کا دھوکا بھی نہیں ہوتا۔ انسانیت کے درجے سے بھی گرے ہوئے لوگ رہبر بنے۔ ضروری ہے، میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے چونکہ حکم ہے سہیل بھائی کا، اس لیے آگے کا ٹائم جو ہے آپ سہیل بھائی سے بات کیجئے گا کہ مولانا نے اتنی لمبی تقریر کیوں کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضروری ہے سمجھنا، فلسفہ اطاعت کو سمجھنا کہ خدا نے آپ کو اتنا عظیم رہبر دیا، اتنا عظیم رہنما دیا، تو آپ کی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فلسفہ اطاعت کو سمجھیں۔ اور فلسفہ اطاعت کو سمجھنے کی سب سے بڑی مثال کون سی ہے؟ ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ اب ابو الفضل ہیں کون؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اگر نثر میں گفتگو کروں گا تو بہت طولانی ہوگی، کیوں نہ شعروں میں گفتگو کی جائے، اشعار میں گفتگو کی جائے۔ اب ایک کلام میں اس کے چند اشعار آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ سلسلہ بھی ہمارا مصائب سے ربط جڑ جائے اور کمالات سے بھی آشنا ہو جائیں کہ عباس کون ہے۔ میں نے پرسوں کہا تھا نا کہ علی وہ جس نے خدا سے کچھ نہیں مانگا، مرضی بھی ملی تو خدا نے دی ہے، مانگی نہیں ہے۔ خلافت ملی ہے تو خدا نے دی ہے، علی نے مانگی نہیں ہے۔ کوئی کمال علی نے مانگا نہیں ہے، خدا نے دیا ہے۔ واحد چیز ہے ابو الفضل جسے علی نے طلب کیا ہے۔ اب اس کی عظمت کیا ہوگی؟
اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا تعارف کیا ہوگا؟ مولا آپ ہی بتائیں کہ آپ کیا ہیں۔ تو مولا کیا کہتے ہیں؟ عباس میرا نام ہے، حیدر کی دعا ہوں۔ عباس میرا نام ہے، حیدر کی دعا ہوں، میں بحر کمالات ہوں، میں اوج سخا ہوں۔ عباس وہ سمندر ہے عطا کا کہ جس کی موجوں کو جود و سخا کہا جاتا ہے۔ موجوں کو جود و، وہ باب الحوائج، وہ دینے والا۔ عباس میرا نام ہے، حیدر کی دعا ہوں، میں بحر کمالات ہوں، میں اوج سخا ہوں، حیدر کی نمازوں کی میں حیدر کو جزا ہوں۔ حیدر کی، کسی عام بشر کی نہیں، حیدر کی نمازوں کی میں حیدر کو جزا ہوں، میں کرب و بلا کے لیے زہرا کی عطا، میں کرب و بلا کے لیے زہرا کی عطا ہوں، حسنین کا میں ناز ہوں اور دی کا عمی ہوں، بچپن سے ہی میں خانہ زینب کا مکی ہوں، بچپن سے ہی میں خانہ زینب کا مکی ہوں۔ اب شعر سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، بند سنیے گا کیسا ہے مسدس کا یہ بند، بہت سارے شعراء نے لکھا ہے، لیکن ایک نیا خیال بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بچپن سے ہی میں خانہ زینب کا مکی ہوں، یوں بھائی پہ شبیر کے نازاں ہے خدائی، یوں بھائی پہ شبیر کے نازاں ہے خدائی، بھائی سے محبت ہے یہ غازی نے دکھائی، نبیوں نے بھی پایا نہیں عباس سا بھائی۔ حسین کو خدا نے کیا عطا کیا؟ نبیوں نے بھی پایا نہیں عباس سا بھائی، ارے کنویں میں گرا دیتے ہیں خود بھائی کو باہر۔ سلامت رہے۔ یوں بھائی پہ شبیر کے نازاں ہے خدائی، بھائی سے محبت ہے کیا غازی نے دکھائی، بھائی سے محبت ہے یہ غازی نے دکھائی، نبیوں نے بھی پایا نہیں عباس سا بھائی، ارے کنویں میں گرا دیتے ہیں خود بھائی کو بھائی، بھائی جو اگر ایک بھی عباس سا پاتے یوسف نبی بازار تجارت میں نہ۔ بھائی کو اگر سلامت رہے، سلامت رہے۔ خدا نے نبیوں کو عطا نہیں کیا ابوالفضل، حسین کو عطا کیا ہے۔ بھائی جو اگر ایک بھی عباس سا پاتے یوسف نبی بازار تجارت میں نہ آتے۔ اب کیا کمال تھا ابوالفضل کا، کہتے ہیں کس میں بھلا دم کہ میرے وار کو روکے، ہے کس میں بھلا دم کہ میرے وار کو روکے، یہ وار میرے دیتے نہیں ہیں مجھے دھوکے۔ عباس ہوں، ہے کس میں بھلا دم کہ میرے وار کو روکے، یہ وار میرے دیتے نہیں ہیں مجھے دھوکے، آتے ہیں ملک لینے میری تیغ کے بوسے، آتے ہیں ملک لینے میری تیغ کے بوسے، کیوں رہتا نہیں سر جاتی ہے جس سر سے یہ ہو کے۔ ہے کس میں بلا دم کے میرے وار کو روکے، یہ وار میرے دیتے نہیں ہیں مجھے دھوکے، آتے ہیں ملک لینے میری تیغ کے بوسے، رہتا نہیں سر جاتی ہے جس سر سے یہ ہو کے، رکنے کا سبب تیغ شاہ دین سے پوچھو، جوہر میری تلوار کے سفین سے پوچھو۔ سلامت ہے، رکنے کا سبب تیغ شاہ دین سے پوچھو، جوہر میری تلوار کے صفین سے پوچھو، ہوں خون علی شام کے لشکر کو خبر ہے، ہوں خون علی
شام کے لشکر کو خبر ہے، سینوں میں ستمگاروں کے رہتا میرا ڈر ہے۔ خون علی، شام کے لشکر کو خبر ہے، سینوں میں ستمگاروں کے رہتا میرا ڈر ہے۔ مجھ سے لڑے باطل میں کہاں اتنا جگر ہے، مجھ سے لڑے کیوں، مجھ سے لڑے باطل میں کہاں اتنا جگر ہے، ہاتھوں میں میرے باقی عبداللہ کا اثر ہے۔ سلامت رہے۔ مجھ سے لڑے باطل میں کہاں اتنا جگر ہے، ہاتھوں میں میرے باقی ید اللہ کا اثر ہے۔ ہر وار میں حیدر کی ادا رکھتا ہے عباس۔ مصرع سنیے گا اگلا، ہر وار میں حیدر کی ادا رکھتا ہے عباس، ارے پہلو میں کہاں تیز قضا رکھتا ہے عباس۔ ہر وار میں ہر وار میں حیدر کی ادا رکھتا ہے عباس، پہلو میں کہاں تیغ قضا رکھتا ہے عباس، پہلو میں کہاں تیغ قضا رکھتا ہے عباس۔ جب اتنی کمالات، اتنی شجاعت، اتنی غیرت اور اتنا فن جنگ و حرب کا ابوالفضل کے پاس تھا، اس کے باوجود اجازت نہیں ملی نا، اور لوگوں نے دیکھا، بنی ہاشم کے نوجوانوں نے، عباس کے شاگردوں نے، کہ بار بار اجازت جانے کے باوجود مولا کو اجازت نہیں دے رہے، تو منظر کیا تھا کربلا کا؟ قاسم نے بھی دیکھا، اکبر نے بھی دیکھا، اونو محمد نے بھی دیکھا کہ مولا جاتے ہیں، جنہوں نے ہمیں لڑنا سکھایا ہے انہیں خود لڑنے کی اجازت نہیں ملی، تو منظر کیا تھا؟ یہ تمام بچے آئے بنی ہاشم کے مولا ابوالفضل کے پاس، کہا چچا پریشان نہ ہو، ہم بھی تو آپ کے پروردہ ہیں، ہمیں بھی تو لڑنا آپ نے سکھایا ہے۔ اب منظر کیا تھا کربلا کا دیکھیے گا، غور کیجئے گا کہ لڑنے کی اجازت نہیں ملی تو کیا ہوا۔ اکبر میں نظر آتے ہیں عباس کے تیور، اکبر میں نظر آتے ہیں عباس کے تیور، قاسم نے لڑی جنگ میں عباس کہہ کر، اکبر میں نظر آتے ہیں عباس کے تیور، قاسم نے لڑی جنگ میں عباس کہہ کر، ہیں اونو محمد میں بھی عباس کے جوہر، ہر تشنہ دہن لڑتا ہے عباس ہی بن کر۔ اکبر میں نظر آتے ہیں عباس کے تیور، قاسم نے لڑی جنگ میں عباس کہہ کر، کمال کی منزل پر لا رہا ہوں بیت سنیے گا۔ اکبر میں نظر آتے ہیں عباس کے تیور، قاسم نے لڑی جنگ میں عباس کہہ کر، ہے اونو محمد میں بھی عباس کے جوہر، ہر تشنہ دہن لڑتا ہے عباس ہی بن کر، یہ کہتے ہوئے فوج ستم کانپ رہی ہے، یہ کہتے ہوئے فوج ستم کانپ رہی ہے، ارے اصغر کی تبسم میں بھی عباس چلی ہے۔ سلامت رہے۔ یہ کہتے ہوئے فوج ستم کانپ رہی ہے، اصغر کی تبسم میں بھی عباس جری ہے، اصغر کی تبسم میں بھی عباس جری ہے۔ اور مولا کے آپ نے سنا ہے شانوں کے حوالے سے کہ مختلف مقامات پر ہیں کربلا کی، میں بین انہی دو شانوں کے مابین زیارت میں مصروف تھا، اور 6 مصرے مجھے عطا ہوئے، اور یہ کلام جاری تھا کہ میری نگاہوں نے کیا منظر دیکھا، ان دو شانوں کے درمیان میں نے کیا محسوس کیا۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ جس کو بھی یہاں چاہے یہ جس وقت بلا لے، جس کو بھی یہاں چاہے فارض بھائی یہ جس وقت بلا لے، جاگیر یوں اکبر کی ہوئی اس کے حوالے، جس کو بھی یہاں چاہے یہ جس وقت بلا لے، جاگیر یوں اکبر کی ہوئی اس کے حوالے، ہیں دشمن سرور کے یہی اب بھی مقالے، ہے کرب و بلا آج بھی عباس سنبھالے۔ ہے دشمن، سلامت ہے دشمن، دونوں بازو، دونوں مختلف مقام ہیں، دو بازوؤں کے درمیان
دو بازوؤں کے درمیان کھڑے ہو کر کربلا کا مشاہدہ کریں. میری آنکھ نے یہ دیکھا, مجھے یقین ہے آج کے بعد جو ظاہر جائے گا آپ میں سے اسے بھی یہی نظر آئے گا. میں نے جو دیکھا ہے دشمن سرور کے یہی اب بھی مقالے ہے, کرب و بلا آج بھی عباس سنبھالے, شانوں کے بکھر جانے سے یہ بات کھلی ہے. فضیلت کا شعر ہے, شانوں کے بکھر جانے سے یہ بات کھلی ہے, کل کربلا عباس کی باہوں میں رکھی ہے. شانوں کے بکھر جانے سے یہ بات کھلی ہے, یہ کربلا عباس کی باہوں میں رکھی ہے. کب خلق سے قرطاس و قلم شمس نے مانگا, کب خلق سے قرطاس و قلم شمس نے مانگا, بس تجھ سے ہمیشہ ہی کرم شمس نے مانگا. دولت نہیں مانگی نہ بھرم شمس نے مانگا, دولت نہیں مانگی نہ بھرم شمس نے مانگا. کب مولا میرے باغ ارم شمس نے مانگا, مر جاؤں تیرے در پہ یہ سوغات عطا کر, مر جاؤں تیرے در پہ یہ سوغات عطا کر. عباس علی مجھ کو یہ خیرات عطا کر, عباس علی مجھ کو یہ خیرات عطا کر. یہ ہے باب الحوائج, یہ دینے والوں کو دیتا ہے. ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. سخت ہے عزاداروں, میں نے کہا نا علی نے کچھ نہیں مانگا, جسے مانگا اسے باب الحوائج کہتے ہیں. بڑی ڈھارس تھی اہل حرم, بڑا یقین تھا علی کی بیٹیوں کو کہ جب تک عباس زندہ ہے کسی کی کیا مجال کے خیموں کے نزدیک بھی آ سکے. زینب کے بھروسے کا نام ہے عباس, حسین کے اطمینان کا نام ہے عباس, سکینہ کی حفاظت کو عباس کہتے ہیں. سخت ہے عزاداروں, بہت سخت ہے. یہ غم وہ غم ہے کہ جس نے حسین کی کمر توڑ دی. عباس کا غم وہ غم ہے کہ غریب فاطمہ کمر کو تھام کر کربلا کے دشت میں عباس کو ڈھونڈتا رہا. تاریخ نے لکھا, آپ نے سنا نا, میں نے کہا نا, جناب علی اکبر کا لاشا آ گیا, جناب قاسم کا لاشا آ گیا, جناب محمد کے لاشے آ گئے. کیا گزری ہوگی ابو الفضل پر, یکے بعد دیگرے غریب فاطمہ مقتل جاتا ہے, لاشا اٹھا کر لاتا ہے, لاشا اٹھا کر لیتا ہے. یہاں فروا قاسم کا ماتم کر رہی ہے, وہاں لیلا اکبر کا ماتم کر رہی ہے, وہاں محمد کے لاشیں ہیں. کلثوم سنبھالے بیٹھی ہے, اب کلثوم سنبھالے محمد کے لاشیں بیٹھی ہے. کہتے ہیں عباس نے جب اجازت طلب کی ہے نا, تو اہل حرم کی حالت یہ تھی کہ لیلا کے چہرے پر علی اکبر کا خون تھا, فروا کے چہرے پر قاسم کا خون تھا. تمام مستورات کی حالت یہ تھی کہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے. اپنے لالوں کے, اپنے اولاد کے لاشوں پر ماتم کر کے حرما بیٹھی ہوئی تھی, گریا کر رہی تھی. کہتے ہیں کہ عباس خیمے کے قریب آئے اور آ کر کھڑے ہو کر آنسو بہانا شروع کیے. جناب جناب فضل کی والدہ, عباس کی زوجہ کہہ لیجیے, ہمسر ہیں, جب دیکھا ہے نا عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, کہا میرے سرتاج, میرے سرکار رو کیوں رہے ہیں؟ کہا اے فضل دیکھتے نہیں ہو, فضل تمہیں دکھائی نہیں دے رہا, یہ جتنے لاشیں ہیں اولاد رسول کے لاشیں, غلام زندہ ہے, رسول عباس کی غیرت گوارا نہیں تھا, عباس کی غیرت گوارا نہیں. کہتے جناب سکینہ آئی مولا الفضل کے پاس, چچا عباس بیٹھیے, زمین پر بیٹھیے. دلاسا دیا جناب سکینہ نے, اپنے سینے لگایا اپنا چچا کو, کہا چچا آنسو نہ بہائیے, آنسو نہ بہائیے, میرا بابا سب کو اجازت دے رہا ہے, آپ کو اجازت نہ دینے کی وجہ جانتے ہو؟ سکینہ مجھے کیوں اجازت نہیں مل رہی؟ کہا پھوپھی اماں بار بار بابا کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے عباس کو نہ بیچنا. علی کی بیٹی کہہ رہی ہے عباس کو نہ بیچنا.
کی بیٹیوں کا آسرا عباس ہے، عباس زندہ ہے تمام بیویاں مطمئن ہے، ہمارے قلوب میں اطمینان ہے۔ کہتے جناب سکینہ نے جناب عباس کا ہاتھ پکڑا اور خیمے میں لے کر آئیں۔ تاریخ نے لکھا سکینہ عباس کو جس خیمے میں لائی ہے نا، وہ خیمہ ام رباب کا خیمہ تھا، ایک جھولا تھا، اس میں 6 مہینے کا بچہ تھا عزادارو، منہ کھلا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی شہزادے کی، کلام نہیں کر سکتا، رو نہیں سکتا، روتا ہے تو آواز نہیں آتی۔ اصغر کی کیا کیفیت ہے، پیاس کا کیا عالم ہے مجھے نہیں معلوم، روتا ہے تو رونے کی آواز نہیں آتی۔ سکینہ نے کاسا اٹھایا، کہا چچا عباس میرا اصغر بہت پیاسا ہے، چچا میرے اصغر کے لیے پانی کا اہتمام کرے۔ کہتے مولا زمین پر بیٹھے، کہا سکینہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کو مشک پہناؤ۔ کہتے سکینہ نے مشکیزہ اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے عباس کے بازو میں پہنایا۔ یہاں ابوالفضل مطمئن ہو کر کھڑے ہوئے کہ اب حسین نہیں روکیں گے۔ اب سکینہ کی امانت لے کر غریب زہرا کی طرف عباس بڑھے، کہا مولا لڑنے نہ صحیح، اصغر کی پیاس آ گیا۔ سکینہ کی پیاس کا، اہل حرم کی پیاس کا، ان اللہ تشدد کی صداؤں کا پاس رکھنے دو، عباس کو اجازت دو۔ کہتے اجازت نہیں، المختصر بہت سخت مصائب ہے، چھوڑتے ہوئے ایک روایت سنا رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ ابوالفضل راہوار پر سوار ہوئے، جو ہی ابوالفضل راہوار پر سوار ہوئے ہیں نا، وہ مائیں جو لاشوں پر رو رہی تھی فوراً دوڑتے ہوئے عباس کے قریب آ گئی۔ اللہ بچوں کے لاشوں کو چھوڑ دیا، عباس کو راہوار میں دیکھا، عباس کے راہوار کے گرد حصار بنایا۔ یہ بنی ہاشم کی عورتیں خبر بنی ہاشم سے کہہ کیا رہی تھی جاننا چاہتے ہو؟ حضرت تاریخ نے لکھا حسن کی بیوہ فرمان ماتم کرتے ہوئے کہا عباس انہوں نے میرے قاسم کو مارا، عباس انہوں نے میرے قاسم کو مال کر دیا، عباس رحم نہ کرنا، عباس کسی کو بخشنا مت، انہوں نے میرے لال کو مارا۔ کہتے یا فرمان عباس سے کہا انہوں نے میرا قاسم مار ڈالا، یا میں لیلا آگے بڑھی عباس انہوں نے میرا علی اکبر شہید، عباس انہوں نے میرا علی اکبر شہید کر دیا، میرے اکبر کا جگر پارا پارا کر دیا، عباس ان پر رحم نہ کرنا۔ ہر مستور آتی ہے عباس سے شکایت کر رہی ہے لشکر شام کی۔ عزادارو کہنا آسان ہے، جس وقت ہر مستور عباس سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا قاسم مارا گیا، ہمارے اور محمد مارے گئے، ہمارا اکبر مارا گیا، بتائیں مجھے ام البنین کے غریب کا کیا عالم ہوگا، عباس کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی بشر کیا جانے عباس کے درد کو۔ کہتے جناب امام حسین آگے بڑھے، اہل حرم کا حصار توڑا، کہا بھیا عباس مجھے اپنی شمشیر دو، مولا ام البنین کا لال مر جائے گا، مولا ام البنین کا لال میں قیامت ہو جائے گی۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ یا حسین نے کہا عباس نے شمشیر دے دی، عباس نے شمشیر دے دی، حسین نے ٹوٹا ہوا نیزہ عباس کے حوالے کیا۔ اب روایت وہ پڑھنے جا رہا ہوں، بہت کم علماء پڑھتے ہیں عزادارو۔ کہتے حسین نے رخصت کیا ابوالفضل کو، ابوالفضل میدان میں آئے، پانی بھرا، آپ نے سنا ہے نا، پانی بھرا، مشکیزہ بھرا۔ کہتے ایک وقت وہ آیا کہ لشکر نے گھیر لیا عباس کو، کیا قیامت ٹوٹی تھی نہیں معلوم۔ کہتے جناب سکینہ امام حسین کے برابر میں کھڑی ابا کا دامن تھامے بار بار کہہ رہی تھی بابا چچا پانی کب لے کر آئیں گے، میرا اصغر پانی کا منتظر ہے، بابا بنی ہاشم کے لوگ حال پانی کے منتظر ہے۔ روتے ہوئے حسین نے کہا سکینہ مجھے میرا عباس نظر نہیں آیا۔ سکینہ لشکر کا محاصرہ ہے،
مجھے میرا عباس دکھائی دے گا، قیامت ٹوٹ گئی عزادارو۔ پہلے حرم پر حسین نے سکینہ، اپنی 4 سالہ سکینہ کو اٹھایا، اپنے شانوں پر سوار کیا، کہا بیٹی سکینہ، اکبر کے بعد تیرے بابا کی بھی نہ ادھر آئی، مجھے میرا عباس نظر نہیں آ رہا، مجھے دیکھ کر بتا چچا کہاں ہے۔ جانتے ہو عزادارو سکینہ نے کیا کہا؟ سکینہ نے دیکھا، کہا بابا چچا پانی بھر کر علقمہ سے سوار ہو گئے راوار پر، ہماری طرف آ رہے ہیں۔ آواز دے کر کہا مرحبا میرے عباس، مرحبا میرے شیر۔ کہا سکینہ کہاں پہنچا چچا؟ کہا چچا خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کہا مرحبا مرحبا میرے عباس۔ کہا بابا مجھے چچا کا اشارہ ہے، بابا مجھے سکینہ کا اشارہ، مجھے عباس کا اشارہ، بابا مجھے عباس کے لے اشارہ، مجھے چچا کے دل پر دونوں اشارے نظر نہیں آتے۔ حسین نے سکینہ کو مختر کی طرف دوڑے، اللہ ماتم حسین